Bharat Darshan. There will be a documentary about Ellora. This is a presentation of MTA Qadian. We are going to repeat this program at 10:25 in the evening London time. مسلم ٹیلی ویژن احمدی انٹرنیشنل کی یہ نشریات ہم لندن سے پیش کر رہے ہیں. اب بھارت درشن پروگرام میں ایلورا کے بارے میں ایک دستاویزی پروگرام پیش کیا جائے گا. یہ MTA قادیان کی پیشکش ہے. ہم آج رات لندن وقت کے مطابق 10:25 پر یہ پروگرام پھر سے دہرائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کی خدمت میں ہم بھارت درشن پروگرام لے کر حاضر ہیں. آج ہم ہندوستان کے ایک ایسے مقام کا تعارف کروائیں گے جسے ایلورا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایلورا اصل میں بہت سی گفاؤں کا مقام ہے جو مہاراشٹرا کے اورنگ آباد کے قریب کے علاقہ میں موجود ہیں. اس سے کچھ دوری پر اجنتا کی گفائیں بھی ہیں. اجنتا اور ایلورا کی گفاؤں میں کافی یکسانیت پائی جاتی ہے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کے بعض حصوں کو کاٹ کر امن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے مکان بناتے تھے. قرآن کریم کی یہ شہادت حقیقی رنگ میں آج ہمارے سامنے موجود ہے. دور سے لیا گیا ان گفاؤں کا ایک سین جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ گفائیں آج سے 2000 سال پرانی بیان کی جاتی ہیں اور پہاڑوں کو کھود کھود کر ان جگہوں کو اپنی رہائش کے لیے بنایا گیا ہے. ان گفاؤں کے اوپر بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں. سامنے سے ان کے رستے بہت ہی چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب ہم ان گفاؤں کے اندر چلے جائیں تو ایک دنیا بسی ہوئی نظر آتی ہے. یہ گفائیں مہاتما بدھ کے آنے کے تقریباً 100 سال کے بعد بنائی گئیں، اور ان ایلورا کی گفاؤں میں 2 قسم کی تہذیب نظر آتی ہے. ایک تہذیب سناتن دھرمی ہے یا جین دھرمی. وہ تہذیب اس قسم کی ہے کہ جو لوگ معابد کی عبادت کرتے ہیں، مورتیوں کو پوجتے ہیں. ایلورا کی گفاؤں میں بنایا گیا یہ ایک مندر ہے، اور ان گفاؤں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ساری عمارت اور یہ گفائیں پہاڑوں کو کھود کھود کر بنائی گئی ہیں. کسی جگہ پر بھی پہاڑ کے کسی حصہ کو کاٹ کر یا پتھر کے ٹکڑوں کو جوڑ کر نہیں بنایا گیا. ان گفاؤں کے درمیان میں جو بالکل باہر سے آنے والے مین رستے پر مندر موجود ہے، یہ اسی کا ایک منظر ہے. اس میں جو ہمیں کہیں کہیں سفیدی یا رنگ نظر آتے ہیں، اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانہ میں
پھولوں اور پتوں کو پیس کر ان سے رنگ تیار کیے جاتے تھے۔ ناظرین، یہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے پہاڑ تراش کر بنائے گئے کمرے ہیں۔ یہ مجسمہ جو ایک بیل کا مجسمہ ہے، یہ بھی پہاڑ کو تراش کر بنایا گیا ہے، کسی پتھر کو تراش کر یہاں نصب نہیں کیا گیا۔ یہ چھت کا ایک سین ہے، چھت پر بھی ان پتھروں کو نصب نہیں کیا گیا، بلکہ چھت کو بھی تراش کر یہ مجسمہ بنایا گیا ہے۔ ان گفاؤں کے اندر بہت سے ستون ہیں، اور کوئی بھی ستون ایسا نہیں جس کو کہ نصب کیا گیا ہو، بلکہ ہر ستون کو اصل پہاڑ کو تراش کر ہی قائم رہنے دیا گیا ہے۔ یہ ستون پر کی گئی کاراگری، ان پتھروں کو کرید کرید کر نظر آنے والی کاراگری ہے، اور ہر ستون ایسے ہی نقوش سے بھرے پڑے ہیں۔ ناظرین، جو ستون اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گفاؤں کے کافی اندر کی طرف واقع ہیں، جہاں بہت اندھیرا ہے۔ اس کی خوبصورتی، اس کو تراشنے پر کس قدر محنت کی گئی ہوگی، یہ ان ستونوں کو دیکھنے سے ہی معلوم پڑتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، حیرت انگیز بات یہی ہے کہ ان پتھروں کو تراش کر یہاں نصب نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ان الورا کی گفاؤں کے درمیان میں قائم کردہ یہ مندر ہاتھیوں پر گویا کہ کھڑا ہے۔ یہ بڑے بڑے ہاتھیوں کے سر جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں، اور پیٹھ پر ان کی مندر کھڑا ہے۔ اس مندر کے چاروں طرف کھلی جگہ ہے، گویا کہ پہاڑ کو کھود کھود کر اس مندر کے چاروں طرف رستہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جو ستون ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی ایک حیرت کی بات یہ ہے، اور داد دینی پڑتی ہے اس زمانہ کے آرکیٹیکٹ کو اور انجینئرز کو، جنہوں نے ان کے ماڈل تیار کیے، اور سنگ تراشوں کو انہوں نے ترغیب دی کہ وہ اس طرح سے ان گفاؤں کی کھدائی کریں۔ یہ مندر کا نیچے کا حصہ ہے، اور مندر کو اگر دیکھا جائے تو اس نیچے کے حصہ سے تقریباً 100 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ ناظرین، یہ ستون جو ایک برآمدے کے ستون نظر آتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے سامنے کا شڈ جو آگے کو بڑھا ہوا ہے، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں، اور بغیر ستون کے تقریباً 15 سے 20 فٹ لمبا شڈ، اس کے اوپر یہ بلند و بالا پہاڑ ہے، اور نیچے اس کے کسی قسم کا کوئی سہارا موجود نہیں۔ یہ مندر کا ہی حصہ ہے۔ اس وقت بہت سے مجسمے ٹوٹ چکے ہیں، لیکن اس قابل ہیں کہ وہ پہچانے جائیں اور جانے جائیں۔ یہ اس مندر کے چاروں طرف تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، تراشا گیا برآمدہ ہے۔
نہ صرف برآمدہ بلکہ اس مندر کے دو جانب 3 منزلہ عمارت کھڑی ہے، اور یہ ساری کی ساری عمارت پہاڑ کو تراش کر ہی بنائی گئی ہے۔ دیواروں کے اوپر بنائے گئے مجسمے یہ اس زمانے کی ثقافت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں سنگ تراش کس قدر زیر کی اور محنت کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ ان مجسموں کو تراشا کرتے تھے۔ یہ مندر کی دوسری طرف کا حصہ ہے۔ اس مندر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ہندو کلچر ان مجسموں پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جو ہم مجسمے دیکھ رہے ہیں اس میں ہندو کلچر عیاں نظر آتا ہے کہ ان کے راجے مہاراجے یا ان کے ہاں شیطان یا جن اور بھوت یا چنڈال وغیرہ کے جو خیالات ہیں وہ کس قسم کے تھے اور ان کے مقابلے کس طرح سے کیے جاتے تھے۔ ناظرین، اس وقت جو زمین ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کوئی نیچے کی جگہ نہیں بلکہ یہ دوسری منزل کا نیچے کا صحن ہے، جسے ہم نیچے کی منزل کی چھت کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت ہم ان ایلورا کی گفاؤں کی دوسری منزل پر موجود ہیں۔ اس دوسری منزل میں چھت پر کی گئی کاراگری وہ بھی حیرت انگیز طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس جگہ پر بھی مختلف قسم کے رنگ استعمال کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ رنگ جو ہمیں تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں یہ پھولوں اور پتوں کو پیس کر بنائے جاتے تھے۔ یہ کمانیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی پہاڑ کو تراش کر بنائی گئی ہیں جو چھت کی جانب ہیں، اور یہی کمانیں اوپر والی منزل کا صحن ان کمانوں کے اوپر ہے۔ اس وقت ہم ایلورا کی گفاؤں کی تیسری منزل میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ نچلا حصہ یہ دوسری منزل کی چھت ہے اور تیسری منزل کا یہ فرش ہے۔ یہ صرف ایک حصہ ہے جس میں تھوڑی بہت روشنی موجود ہے، ورنہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے اندر کی طرف کو اور بھی کمرے اور برآمدے موجود ہیں جہاں پر باقاعدہ رہائش رکھی جاتی تھی۔ یہ تیسری منزل کی چھت ہے۔ یہ تیسری منزل سے لیا گیا مندر کا ایک سین جو ان ایلورا کی گفاؤں کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کے ہر ستون پر جو ہم مجسمے دیکھتے ہیں اس میں ہندو مذہب کی تعلیم کے لحاظ سے تصویری زبان میں باتیں کی گئی ہیں۔ آج بھی یہ گفائیں دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے لوگوں کے لیے
حیرت کا مقام رکھتی ہیں۔ یہاں پر اکثر لوگ ہندوستان کے باہر سے آتے ہیں اور آ کر ہزاروں سال پرانی ان کھدائی کی گئی گفاؤں کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے ہر حصہ میں جو ستون ہیں، جو ایک دم اندھیرے کمروں میں بھی موجود ہیں، اس پر سنگ تراشی بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے کی گئی ہے۔ ناظرین، اب ہم مندر سے باہر آ چکے ہیں۔ یہ جگہ جو ہمیں چھوٹی سے ایک سوراخ کی صورت میں نظر آتی ہے، اس میں جانے کے لیے باہر سے سیڑھیاں بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں تو اس میں بہت گہرائی تک اور دور تک رہائش کی جگہ ہے، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس زمانہ میں لوگ کس طرح ان گفاؤں کو تراش کر اپنی رہائش کے لیے بنایا کرتے تھے۔ ان گفاؤں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب ہم ان کے اندر داخل ہو جائیں، باہر کتنی بھی گرمی ہو تو یہ گفائیں اندر سے ٹھنڈی اور رہائش کے لیے بہت ہی اچھی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کا یہ دوسرا حصہ جس کو اب ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ بدھ مذہب کی ثقافت سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ان گفاؤں میں دو قسم کی تہذیب ہے، ایک ہندوانہ تہذیب جس کو ہم سناتنی یا جینی تہذیب کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں، اور دوسری تہذیب بدھ مذہب کی ہے۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک اسکول ہے جو کہ اس زمانہ میں بنایا گیا تھا۔ اس جگہ پر باقاعدہ بھکشو تیار کیے جاتے تھے۔ یہ مہاتما بدھ کا مجسمہ ہے جو ان گفاؤں کے اندر جگہ جگہ پر تراشے ہوئے ہیں۔ ایسے مجسمے ایک ایک گفا کے اندر 20-20، 25-25، بعض گفاؤں میں اس سے بھی زیادہ ہیں، اور یہ گفائیں جو بدھ مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی تعداد 18 سے 20 تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی گفائیں ہیں، اور ان گفاؤں کے اندر جب ہم نے دیکھا اور غور کیا تو بعض جگہیں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ جو نامکمل ہیں۔ ان گفاؤں کے درمیان میں یہ ایک مندر ہے جو بدھ مذہب کا مندر کہلاتا ہے۔ اس کی چھت ساری کی ساری تراش کر بنائی گئی ہے، اور اس میں اس طرح سے اس کی گولائی کو کاٹا گیا ہے گویا اندر کمانیں بنی ہوئی ہیں، اور اس کی جو بناوٹ ہے وہ اس قسم کی ہے کہ اگر اس کے اندر ایک آواز ایک دفعہ لگائی جائے تو وہ آواز زوردار طریقے سے تقریباً 10 مرتبہ گونجتی ہے۔ غالباً اس کی یہ کاٹی گئی کمانیں جو بڑی عمدگی کے ساتھ کاٹی گئی ہیں وہ اس آواز کو بڑھا دیتی ہیں۔ ان گفاؤں کے پاس سے پہاڑوں کے اوپر سے پانی نیچے اترتا ہے، اور اس کے قریب ہی ایک تالاب میں وہ پانی جمع ہوتا ہے جو پانی ٹھنڈا اور میٹھا بھی ہے۔ یہ پانی بدھ مذہب کی گفاؤں کے قریب ہی موجود ہے، جسے ہم الورا کی گفاؤں کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔
ان تمام گفاؤں کو دیکھنے سے قرآن کریم کی وہ بات بالکل سچ ثابت ہوتی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ نے ظاہر فرمائی تھی کہ قومیں ایسی بھی گزری ہیں کہ جو پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنی رہائش کی جگہ بنایا کرتی تھیں۔ اگرچہ عرب میں ایسی گفائیں اس کثرت سے غالباً نہ پائی جاتی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہوں، لیکن ہندوستان اس کی شہادت دیتا ہے۔ ان گفاؤں کو دیکھتے ہوئے جہاں قرآن کریم کی صداقت ظاہر ہوتی ہے، وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اپنی صداقت کو پیش کرتی ہے، اور کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ خدا تعالیٰ نے جو آپ پر ظاہر فرمایا تھا وہ حقیقت پر مبنی نہ تھا۔ آج ان تراشے ہوئے پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ مہاراشٹر کے اس مقام ایلورا کی طرف رخ کرتے ہیں اور ان گفاؤں کو دیکھتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو ان گفاؤں کو دیکھتے ہوئے ضرور ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔